الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل آپ حضرات نے جو حدیث شریف سماعت کی تھی اس میں کئی چیزوں کا ذکر تھا، جس میں ایک حضرت عمر بن عبسہ نے کہا تھا، عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ کون سا ایمان افضل ہے؟ سرکار نے فرمایا، ان کا مقصد یہ تھا کہ ایمان کی خصلتیں اور اس کے شعبوں میں کون سی خصلت اور کون سا شعبہ افضل ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق حسن، ایمان کے شعبوں میں افضل تر شعبہ جو ہے اچھے اخلاق ہیں، جو تمام اعمال حسنہ کی اصل اور جڑ ہے، نفس کے لیے مشکل تر اور مخلوق الہی کو نفع پہنچانے میں سب سے بڑھ کر ہے۔ یعنی اخلاق حسنہ جب انسان کے اندر آتے ہیں تو اسے حسن خلق کی وجہ سے بہت سے معاملات میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ کچھ مراحل زندگی میں اس کے ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ جس میں اس کے نفس کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات گفتگو ہوتی رہتی ہے، اس گفتگو کے درمیان سامنے والے کی زبان سے کوئی ایسا جملہ ادا ہو جاتا ہے جو ایک دم نفس کو شرارت پر ابھارنے والا ہوتا ہے، تیش دلانے والا ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر صبر و تحمل سے کام لے کر، بردباری سے کام لے کر کہ معاملہ بگڑے نہیں، اپنے نفس کو کنٹرول کر لے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لے۔ اور یہ جب اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا تو یہ حسن اخلاق میں شامل ہے۔ کیا ہے یہ؟ حسن اخلاق میں شامل ہے کہ اچھے اخلاق جو ہے اس میں کیا ہے، نفس کے لیے مشکل ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے اس میں نفع ہے۔ یعنی جب یہ بجائے تیش میں آنے کے، غصے میں آ کر کے معاملات اور حالات کو بگڑنے سے بچا لئے تو جو ہے اس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ خود کو تو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے تو اپنی مشکل برداشت کر لے، لیکن دوسرے کو تکلیف میں ڈالنا یہ گوارا نہ کرے، یہ ہے حسن اخلاق۔ اور پوچھا کہ کون سی نماز، یعنی نمازوں میں کون سی نماز افضل ہے؟ تو سرکار سے وہ جو معلوم کر رہے تھے، یعنی نماز کے ارکان و افعال میں سب سے افضل رکن کون سا ہے؟ کون سی نماز افضل کا مطلب یہاں ارکان نماز ہے، ارکان نماز ہے۔ تو ارکان نماز میں سرکار نے ارشاد فرمایا لمبا قیام۔ لفظ قنوت کے جو ہے متعدد معنی ہیں، جیسے طاعت، خشوع، نماز، دعا، قیام اور سکوت و خاموشی۔ یہاں اس حدیث میں جو ہے قیام مراد ہے، کھڑا ہونا، یعنی لمبی قرات کا کرنا۔ اب آدمی جب چھوٹی قرات کرتا ہے تو مختصر سے معاملے میں جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تنہا پڑھ رہا ہے تو اسے لمبی قرات کرنا افضل ہے۔ تنہا پڑھ رہا ہے تو وہ جو ہے ایک رکوع بھی پڑھ لے، 2 رکوع بھی پڑھ لے، 5 رکوع بھی پڑھ لے، 10 رکوع بھی پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے لیے۔ لیکن جب جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے تو وہاں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو ہے جماعت میں
چونکہ بچے بھی ہوتے ہیں اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، صحت مند بھی ہوتے ہیں اور بیمار بھی ہوتے ہیں۔ اگر امام لمبی قرات کر دے تو جو جوان ہیں وہ تو برداشت کر لیں گے، لیکن جو بیمار ہیں، آزار ہیں، مجبور ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے، تو ایسوں کو مشقت میں ڈالنا یہ شرط درست نہیں ہے۔ اس لیے درمیانے قرات کا حکم دیا گیا، نہ اتنی چھوٹی ہو اور نہ اتنی لمبی ہو کہ جو ہے طبیعت مزمحل ہونے لگے۔ درمیانے قرات جماعت کی حالت میں وہ کرے، سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن جب تنہا آدمی پڑھے گا، جیسے کہ میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ قیام لیل کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک ایسی روایت جس میں کہ وہ 4 سال کے بچے تھے جو سرکار کے گھر رکے ہوئے تھے اور سرکار نے رات تہجد کی نماز پڑھی تو آپ نے دیکھا کہ جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد جو الف لام میم شروع کیا سرکار نے، تو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ کر سرکار نے رکوع کیا، یعنی پوری ایک رکعت کے اندر پورے 2.5 پارے تلاوت کیے سرکار نے، 2.5 پارے تلاوت کیے۔ یہاں جو سائل جو سوال کر رہا ہے وہ اسی تحت کر رہا تھا کہ یعنی کون سی نماز سے مراد ہے یا رسول اللہ، نماز کے ارکان و افعال میں کون سا رکن سب سے افضل ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ لمبا قیام، یعنی کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی تلاوت کرے اور تلاوت اس انداز میں کرے کہ وہ مچلتا رہے، وہ جھومتا رہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے، یکسوئی کے ساتھ اس کا ذہن جو ہے قرآن کی تلاوت پر لگا رہے اور رب کی رضا پر لگا رہے۔ جب آدمی قرآن تلاوت کرتا ہے تو وہ الفاظ، اس کے زیر زبر، اس کے حرکات و سکنات، وہ حروف جو ہے اس کے سامنے آتے رہتے ہیں، ایسا جیسے کہ وہ قرآن دیکھ کر کے پڑھ رہا ہو۔ تو یکسوئی ہوتی ہے، اس میں دل جمعی ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے، تو جتنی دیر بھی تمہاری طبیعت اجازت دے اتنی لمبی قرات کر لو، ذہن ادھر ادھر نہ بھٹکے تو قرات کر لو۔ اب کہتے ہیں علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ طول قیام افضل ہے یا لمبا سجدہ، لمبا قیام افضل ہے کہ لمبا سجدہ افضل ہے؟ علماء محدثین شارحین حدیث کے درمیان کہتے ہیں کہ بعض جو ہے اس پر ہے کہ طول قیام افضل ہے یعنی قرات افضل ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ درازی سجدہ افضل ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی دلیل ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں رات کی نماز میں طول قیام افضل ہے، اور رات کی جو نماز پڑھیں تو اس رات کی نماز میں جتنی لمبی قرات ہوگی یکسوئی کے ساتھ ہوگی اور اس میں جو ہے وہ ہوگا اس کا مولا ہوگا، اس لیے رات کی نماز افضل ہے۔ اور کہتے ہیں دن کی نماز میں درازی سجدہ افضل ہے، دن کی نماز میں لمبا سجدہ افضل ہے اور رات کی نماز میں لمبا قیام افضل ہے۔ کہتے ہیں علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں ہم نے ان سب علماء کے جو دلائل ہیں ان تمام دلائل کو جو ہے ان اس کی شرح میں سفر السعادہ کے اندر ذکر کر دی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ دونوں رکن فضیلت میں برابر ہیں، قیام کی فضیلت قرآن مجید کی قرات سے ہے اور سجدے کی فضیلت تذلل اور خشوع کی شکل و ہیئت کی بنا پر ہے۔ یعنی قیام افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں قرات قرآن ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اس لیے افضل ہے۔ اور سجدہ افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ سجدے میں بندہ جو ہے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، یعنی اپنی ناک جو ہے زمین پر رگڑتا، اس سے بڑھ کر کوئی ذلت نہیں، اپنی ناک زمین پر لگا دے کسی کے لیے۔ تو اب اللہ کے حضور
اپنے آپ کو حقیر و فقیر و ذلیل بنا کر کے کہ اے اللہ میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں بدکار ہوں، میں قصوروار ہوں، اے اللہ تیری شان کریمی ہے، رحیمی ہے، میں نے اپنے آپ کو ذلت و رسوائی کے ساتھ تیری بارگاہ میں جھکا دیا ہے، عزت دینا تیرا ہی کام ہے، تو میرے اس سجدے کو قبول فرما لے، بس میں عاجز و محتاج ہوں، تو مالک و مختار ہے۔ تو سجدہ کہتے سجدہ اس لیے افضل ہے اس کی حد۔ اس بارے میں جو ہے احناف کا مسلک یہ ہے کہ طول قیام افضل ہے اور اس میں مشقت بیشتر از خدمت زیادہ تر ہے۔ اور راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا کون سی ہجرت افضل ہے، تو اس کے تعلق سے جو ہے بہت سی گفتگو آپ نے کل سماعت کر لی تھی۔ آج وعن معاذ بن جبل قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من لقی اللہ لا یشرک به شیء ویصلی الخمس ویصوم رمضان غفر له قلت افلا ابشرهم یا رسول اللہ قال دعهم یعملوا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا تھا اور 5 نمازیں پڑھتا، رمضان شریف کے روزے رکھتا تھا، اسے بخش دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دوں؟ فرمایا انہیں رہنے دو کہ عمل کریں، اگر اس کی خوشخبری دے دیں گے تو عمل میں کمی آ جائے گی، عمل میں کمزوری کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں یہ پکڑے جائیں گے، اس لیے اسے چھوڑ دو، میں نے تمہیں بتا دیا۔ لیکن صحابہ کرام جب دنیا سے رخصت ہونے کا ان کے پاس وقت آ گیا، دنیا کو الوداع کہنے کا، اس دار فانی سے دار بقا کی طرف جانے کا نمبر آیا، تو انہوں نے ازراہ دیانت سرکار کی وہ حدیث دوسروں تک منتقل کر دی۔ وہ اس طرح ایک دوسرے سے منتقل ہوتے ہوئے ہر بات سرکار کی محفوظ ہوگی۔ سمجھ میں آنی بات؟ آخری حدیث ہے اس کی آگے جو ہے دوسرا باب شروع ہو جائے گا۔ کہتے ہیں وعنہ انہو سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الایمان قال ان تحب للہ وتبغض للہ وتعمل لسانك في ذکر اللہ قال وماذا یا رسول اللہ قال وان تحب للناس ما تحب لنفسكم تکرہ لهم ما تکرہ لنفسك۔ اور انہی سے حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ بے شک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ایمان کا سوال کیا، فرمایا افضل ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرے اور اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھے۔ حضرت معاذ نے عرض کیا اس کے علاوہ آپ اور کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمایا یہ کہ دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور ان کے لیے بھی وہ چیز ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ پیچھے آپ نے 4 باتیں ایسی حدیث میں جو ہے سنی تھی کہ اللہ کے لیے دوستی کرو، اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے دشمنی کرو، اللہ کے لیے کسی کو دو، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو اپنے سے روکو۔ آج اس حدیث میں ایک جملہ آپ کو اضافہ ملا، کیا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہی تم اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، جو چیز تم اپنے لیے ناپسند کرو وہی تم اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرو۔ سمجھ میں آگے بات؟ تو یہ وہ روایتیں ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے ایک دوسرے ایک دو الفاظ کے فرق سے آگے پیچھے ہو کر کے بیان ہوئی، چونکہ راوی کا جیسا حال تھا، سائل کا جیسا حال تھا، سرکار نے اس کا جواب اس کے مطابق حال ہی دیا، لہذا اس طرح سے یہ احادیث مبارکہ ہم تک پہنچی۔ یہاں دوسرا باب جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ العزیز کبیرہ گناہوں اور نفاق کی علامتوں کا باب شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، لفظ ایمان میں غلطیوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا